مدینۃ العلوم والبنات ماڈل اسکول حیدرآباد کا چوتھا عظیم الشان جلسہ عام ختم بخاری شریف و تقسیم اسنادات کا انعقاد عمل میں آیا۔ کلکٹریٹ اکبر ٹاور علاقے میں واقع چاندنی فنکشن ہال میں منعقدہ اس جلسے کی صدارت مولانا عبدالقادر رشادی مفتاحی نے کی، جبکہ درس بخاری شریف مولانا سید احمد ومیز ندوی نقشبندی نے دی۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی مولانا مصدق القاسمی، مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی، مولانا عبدالحکیم شریف، حافظ محمد یعقوب، مولانا شاکر، مولانا مفتی عبدالرؤف خان نے شرکت کی۔ جلسے کی نگرانی شیخ زانی میاں نے کی، جبکہ بانی و ناظم مولانا محمد ہدایت علی قاسمی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات اور اکرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سال ہو گئے اور اولاد نہ ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ خدا کی قدرت ہے کسی کو اولاد کا دینا، اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ اللہ خالق حقیقی ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو وہی پیدا کرنے والے ہیں۔ دنیا کا وجود انہوں نے بخشا ہے۔ زمین پر کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اگر کوئی پتا اگتا ہے اور کوئی جھاڑ نکلتا ہے اور کوئی شاخ پھوٹتی ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ سال ہو گئے اور اولاد نہ ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، ہم سب کے سرپرست اور ہمارے علاقے کے بزرگان دین حضرت مولانا عبدالقادر رشادی صاحب دامت برکاتہم اور اسٹیج پر رونق افروز دیگر علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طالبات، ابھی بہت دیر سے آپ حضرات اس مبارک اجتماع میں صبر و استقامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ حضرات کے سامنے حضرات علماء کرام کے بہت قیمتی خطابات ہو چکے ہیں۔ روحانی غذا کا تقریباً سامان فراہم ہو چکا ہے۔ اب آپ حضرات جسمانی اور مادی غذا کے بھی منتظر ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے کوئی بہت زیادہ تفصیلی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں ان خوش نصیب طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو عالمیت کی تکمیل کرتے ہوئے بخاری شریف کی تکمیل کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو بے حد مبارک فرمائے، اس لیے کہ دین کا علم اصل میں ہر کس و ناقص کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے یا بندی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے علم دین کی دولت عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔
اکثر آپ نے مدرسوں میں دیکھا ہوگا سال کے شروع میں طلباء اور طالبات کی کافی تعداد ہوتی ہے، اور سال گزرتے گزرتے بہت سی طالبات اور بہت سارے طلباء تعلیم کا سلسلہ منقطع کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ان کے لیے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلباء 2 سال پڑھ کے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 3 سال کے بعد، کوئی 4 سال کے بعد، کوئی بہت قریب آ کر تعلیمی سلسلے کو منقطع کرتا ہے۔ اصل میں یہی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، منزل تک پہنچنا ان کے لیے مقدر ہوتا ہے جن کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا وہ درمیان میں تعلیمی سلسلے کو منقطع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بچیاں قابل مبارکباد اس لیے ہے کہ 5 سال کا یہ نصاب عالمیت کا انہوں نے استقامت کے ساتھ مکمل کر لیا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے راستہ آسان فرمایا۔ کوئی رکاوٹ ان کو پیش نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے وہ تعلیم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو اس لحاظ سے یہ طالبات جو عالمہ بن رہی ہیں یہ قابل مبارکباد ہیں۔ معزز بھائیوں بزرگوں، 2-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری اور آپ کی اور پورے انسانوں کی کامیابی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو، اور کوئی طاقت تمہیں ختم نہیں کر سکے۔ وہ 2 چیزیں آپ نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا مبارک طریقہ اور آپ کے ارشادات اور آپ کی احادیث نبویہ۔ یہ 2 چیزیں جب تک مسلمان ان دونوں کو پکڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا سے امت مسلمہ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسوں میں یہ 2 سرچشموں پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ انہی 2 چیزوں پر زور دیا جاتا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے احادیث رسول۔ اور آپ اس اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کی گئی۔ حضرت مولانا دعوت برکاتہ نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی، اور اس کے بعد اب حدیث رسول کا نمبر ہے اور حدیث کا درس ہونے جا رہا ہے۔ آپ اس اجلاس سے آپ کو یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ مجھے زندگی بھر اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو پکڑے رہنا ہے۔ میں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالوں گا، میں اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کروں گا، میں خود اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو پورے طور پر داخل کروں گا۔ یہ 2 بہت بنیادی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ تاریخ کے جس دور میں مسلمان ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے وہ مسلمانوں کا انتہائی زرین اور روشن دور تھا، اور بعد میں تاریخ کے جس دور میں مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے حدیث سے کمزور پڑ گیا تو مسلمان بھی کمزور پڑ گئے۔ اقوام عالم نے مسلمانوں کو اپنے پیروں تلے روننا شروع کر دیا۔ بغداد کا سقوط بغداد کا واقعہ پیش آیا، تاتاریوں کا ایسا حملہ ہوا کہ لاکھوں مسلمان
گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم نے قرآن کو سنت کو چھوڑ دیا۔ اس ملک کے اندر 800 سال حکومت کرنے والی مسلم قوم، اللہ نے اس قوم سے اقتدار کو چھین لیا اور ان پر انگریزوں کو مسلط کر دیا گیا۔ یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب ہمارے حکمرانوں نے بجائے قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس ملک کے اندر اسلام کے پرچم کو جو ہے نا بلند کرنے کے بجائے شراب و شباب کی زندگی میں پڑ گئے۔ ایشور کشائی ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 800 سال تک موقع دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اقتدار چھین لیا۔ اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت، صدیوں تک مسلمان حکمران رہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا جب مسلمان قرآن سے سنت سے دور ہو گئے تو اللہ نے اندلس سے مسلمانوں کا صفایا کروایا، اور عیسائیوں نے اندلس کے اندر ایسی بربریت اور ایسا ظلم جو ہے نا مسلمانوں پر کیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ ہے میرے بھائیوں، یہ تاریخ ہے، اور تاریخ انسان کو عبرت دلاتی اور کبھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی۔ اس لیے ہمیں اس سبق کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور حدیث رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ دوسری بات میرے معزز بھائیوں بزرگوں، احادیث رسول کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے حدیثیں حاصل کی، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر یہ دور محدثین کا دور آیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان حضرات کا دور آیا۔ جب ان حضرات کا دور آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان تک پہنچنے والی حدیثوں کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ اب ہمارے سامنے یہ کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، یہ 6 کتابیں۔ ان کو جو ہے علماء صحاح ستہ کہتے ہیں۔ صحاح ستہ کے معنی آتے ہیں حدیث کی 6 ایسی کتابیں کہ جن کے مصنفین نے زیادہ صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ صحیح حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط بھی حدیثیں ہیں۔ صحیح اردو میں جو ہم بولتے ہیں وہ الگ معنی میں، غلط کے مقابلے میں صحیح، لیکن یہ حدیث کی اصطلاح میں صحیح حدیث کا مطلب وہ حدیث جس کی سند میں راوی، جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی عادل ہوں، ثقہ ہوں، قابل اعتبار ہوں، اور انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو ایسے راوی جس حدیث کی سند میں ہو، اور پھر وہ راویوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مصنف کے زمانے تک برابر ہو، درمیان میں کوئی راوی بیچ میں سے کٹ نہ جائے، ایسی سند والی جو حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ چنانچہ 6 حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ امت میں ان کو بے پناہ قبولیت حاصل ہوئی، اور ان 6 کتابوں کے مصنفین نے ان کتابوں میں حدیث زیادہ صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ پھر ان 6 میں بھی 2 کتابوں میں صحیح حدیثیں سب سے زیادہ، اور 2 کتابوں کو امت میں بہت زیادہ قبولیت حاصل ہوئی، ایک بخاری شریف اور دوسری مسلم شریف۔ پھر ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں آپ اتنا جان لیں کہ جب سے بخاری شریف لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے، سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ اہل علم اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری۔ خدا کی کتاب کے بعد صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے
وہ بخاری شریف. عام طور پر آسانی کے لیے بخاری شریف کہا جاتا ہے، مگر بخاری شریف کا اصل نام یہ نہیں. بخاری شریف کا جو اصل نام ہے ذرا لمبا ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اتنا بڑا نام ہے. چونکہ اتنا لمبا نام بولنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس لیے آسانی کے طور پر بخاری شریف کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بخاری شریف امام بخاری کی وہ عظیم الشان، امام بخاری کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ کارنامہ جو ہے بھلایا نہ جائے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہونے کا اعزاز جس کتاب کو حاصل ہو وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہو سکتی. آپ غور فرمائیں کہ بخاری شریف کی قبولیت اس قدر اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک یہ کتاب مقبول تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بہت بڑے امام ہے، شافعی المسلک ہے، حضرت ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے. وہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود کے قریب مراقبے میں تھے. اتنے میں ان کو نیند لگ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ ابو زید تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ امام شافعی کی مشہور کتاب ہے کتاب الام، فقہ شافعی پر مشہور کتاب ہے. تو چونکہ وہ ابو زید مروزی شافعی تھے تو وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ابو زید تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ابو زید مروزی حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا بخاری شریف. یعنی اس کتاب کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف فرمائی. تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 16 سال کے عرصے میں مکمل، 1-2 سال نہیں، 16 سال لگے. اور پھر کیسے یہ کتاب لکھی گئی آپ حیرت کریں. حرم شریف میں بیٹھ کر ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر حدیث لکھا کرتے تھے حرم میں بیٹھ. اور حدیثوں کے شروع میں جو عنوانات ہیں جس کو تراجم ابواب کہتے ہیں، وہ تراجم ابواب کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے بالکل قریب بیٹھ گئے، آپ نے وہ تراجم لکھی. اس طرح سے 16 سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل. اور امام بخاری نے یہ کتاب کیسے لکھا؟ امام بخاری ایک مرتبہ اپنے استاد اسحاق ابن راہوی کے درس میں موجود تھے. تو اسحاق ابن راہوی یہ بھی بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ درس کے دوران فرمایا کہ بھائی میری تمنا ہے اور میری دلی آرزو ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا اٹھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کرے. امام بخاری اس مجلس میں موجود تھے. امام بخاری نے استاد کی یہ تمنا سنی تو امام بخاری اس کام کے لیے تیار ہو گئے. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور امام بخاری آپ کو پنکھا چھیل رہے ہیں اور آپ سے مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں. تو آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا کام لے گا. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ وہ جو ہے محتم بشان کتاب ہے اور اس کتاب کی بے پناہ جو ہے نا خصوصیات ہیں. یہ مختصر سی مجلس ہے، ساری چیزوں کا احاطہ کرنا طوالت کا باعث ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عظیم الشان کتاب جو تیار فرمائی
میرے بھائیوں، جہاں کہیں مجھے بخاری شریف کے اختتام یا افتتاح کی مجلس میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو ہر جگہ میں یہ بات دہراتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو بخاری شریف جیسی جو کتاب ہمیں ملی ہے، اس امت کو، یہ دراصل ایک ماں کی تربیت کا صدقہ ہے۔ امام بخاری کی ماں، اس ماں نے، نیک دل ماں نے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ وہ بیٹا اس لائق ہوا کہ بخاری جیسی کتاب امت کو دے سکے۔ یہاں شاید خواتین بھی موجود ہیں، میں اپنی ماؤں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، آپ کے ہاتھ میں نسلوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں، آنے والی نسلوں میں ایمان بچے گا یا نہیں، اس کا دار و مدار آپ پر۔ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو آج بھی آپ کی گود میں بخاری جیسی شخصیات پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی امام غزالی جیسے لوگ آ کر پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات جنم لے سکتی ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ ماؤں کا گود نیک ہونا چاہیے، ماؤں کی تربیت ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اتنی عظیم الشان کتاب جو آج ہمیں حاصل ہے، ملی ہے، یہ ایک ماں کی محنت کا نتیجہ۔ امام بخاری کے والد بچپن میں انتقال کر گئے، ابھی امام بخاری شیرخوار بچے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کی تربیت کی پوری ذمہ داری ماں کے اوپر ہے، اور اس ماں پر اللہ ہزار رحمتیں نازل فرمائے اور پوری امت کی طرف سے اللہ اس کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔ اس اللہ والی نیک دل خاتون نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ امام بخاری کے والد تھے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے۔ ماں کی تمنا یہ تھی کہ جیسا میرا شوہر اپنے زمانے کا بڑا محدث تھا، میرا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرے، یہ تمنا تھی ماں کی۔ آج ہماری ماؤں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری ماؤں کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں؟ اور آپ یہ جان کر حیرت کریں، امام بخاری کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں کے اوپر تربیت کی ذمہ داری آ گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بچپن میں امام بخاری کی بینائی چلی گئی۔ بینائی جب چلی گئی تو ماں بہت پریشان ہو گئی، اس لیے کہ ماں کا خواب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ بچہ نابینا ہو گیا، اب یہ کیسے جو ہے تعلیم میں محنت کرے گا، کیسے یہ آگے بڑھے گا۔ مگر وہ اللہ والی خاتون وہ مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے رات میں تہجد پڑھ کر، روزانہ تہجد میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، اے اللہ آپ نے میرے بیٹے سے بینائی چھین لی، آپ جس طرح بینائی لینے پر قدرت رکھتے ہیں اسی طرح بینائی لوٹانے پر بھی آپ قدرت رکھتے ہیں۔ میری تمنا ہے میرا بیٹا اپنے زمانے کا بڑا محدث بنے، اے اللہ اپنی قدرت سے میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دیجیے۔ روزانہ تہجد میں اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر دیجیے۔ آج ہے کوئی ماں جو اولاد کے خاطر رات کو تہجد میں بیدار ہو جائے اور اپنی اولاد کے لیے آنکھوں سے آنسو جاری کروائے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ میرے پروردگار میری اولاد کا ایمان بچائیے، میری اولاد کا دین بچائیے، میری نسلوں میں دین و ایمان کو باقی رکھیے۔ ہے کوئی خاتون، ہے کوئی ماں جو ایسا جذبہ رکھتی اور اولاد کے خاطر تہجد کا اہتمام کرتی؟ آج ہماری ماؤں کی زندگی سے دین نکل گئے، آج ہمارے بچے موبائل کے حوالے ہو گئے، اور آج ہماری مائیں بھی جو ہے نا ان کا بھی زیادہ تر وقت موبائل میں گزرنے لگا، ان کو اپنے مقام کا احساس نہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے، ماں کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہت اونچا مقام، یوں ہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں بتائی گئی، بہت بڑا مقام۔ مگر آج کی ماں
اپنے مقام سے غافل ہے، بے خبر ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ آج بچے شہر میں آپ اخبار اٹھا کر دیکھیے، اخبار میں بڑے سے بڑے جرائم ان نوجوانوں کے ملتے ہیں جو مسلم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں میں جرائم ہیں، آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ بچیاں غیر مسلموں کے حوالے جو ہو رہی ہے، اگر ان کی مائیں بچپن سے ان کی تربیت کی ہوتی، ان کو ایمان بتایا ہوتا، ان کو خدا و رسول کا خوف سکھایا ہوتا اور دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے وہ بتائی ہوتی، آج یہ بچیاں جو ہے ایک دو نہیں سینکڑوں بچیاں غیروں کے حوالے نہ ہوتی، مندروں میں جا کر غیر مسلم لڑکوں سے جو ہے نکاح نہ رچا۔ میرے بھائیوں اور میری مائیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ امام بخاری کی ماں کا کردار ادا کرو۔ وہ ماں اگر محنت نہ کرتی تو آج مجھے اور آپ کو یہ کتاب نہیں ملتی۔ امام بخاری اور ان کی ماں کا احسان پوری امت مسلمہ پر، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس نیک دل خاتون کا احسان ہے۔ اسی کے صدقے میں یہ اتنی بڑی کتاب آج ہمیں ملی ہے۔ اس لیے میری مائیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ ارتداد کا ایک سیلاب آ رہا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نسلوں کا ایمان بچانا۔ آج ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں بھلے ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آج ہماری نسلیں، ہماری بچیاں ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور وہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ ہر تھوڑے دن میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اور یہ کوئی جو ہے نا کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں مسئلے کی سنجیدگی کا احساس ہو، ہمیں فتنے کی سنجیدگی کا احساس ہو۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ۔ یاد رکھو، اس فتنے سے اپنی نسلوں کو بچانا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اگر فکر مند نہیں ہوں گے تو آنے والی آپ کی نسلوں میں ایمان کا باقی رہنا بہت مشکل۔ ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اس ملک کے اندر منصوبے بنائے جا چکے ہیں اور یہ منصوبے عملی جامہ ان کو پہنایا جانے لگا۔ ہمارے دشمن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو اگر کمزور کرنا ہے تو اس کی نسلوں کو بے ایمان کر دو، اس کی بچیوں کو بے حیا کر دو، فحاشی اس کے اندر عام کر دو کہ بچیاں عشق و معاشقے میں ایمان کی پرواہ کریں، نہ دین کی پرواہ کریں، نہ جنت کی پرواہ کریں اور محض جو ہے ایک جو ہے جھوٹے عشق کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کریں۔ بڑی پیاری کے ساتھ یہ کام ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا، منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ کھلے فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے، غیر مسلم نوجوانوں کے درمیان اعلان ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان بچی سے تم نے اگر نکاح کر لیا اور اس سے محبت کر کے اس کو تم نے جو ہے اپنے دھرم میں لا لیا، تمہیں اتنے لاکھ روپے دیے جائیں۔ باقاعدہ آفر ہو رہا ہے اور اس آفر کی چکر میں غیر مسلم نوجوان نتیجوں سے بے خبر ہو کر، انجام سے بے خبر ہو کر ایڑی چوٹی کا زور لگا، تب جا کر یہ واقعات کی کثرت ہو رہی ہے۔ اس لیے ارتداد کا اس فتنہ آج ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف اور صرف گھریلو دینی تربیت، گھریلو دینی تربیت واحد علاج۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ ماں باپ اگر دیندار نہیں ہوں گے، بے دین ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ آج کے مسلمان بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ماں باپ خود اس کے ذمہ دار۔ ماں باپ سے دین نکل گیا، دین کی فکریں ختم ہو گئی، ظاہر ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھائیں گے، گھر میں دینی ماحول قائم نہیں کریں گے تو کیسے جو ہے بچیاں فتنوں سے بچ سکتی؟ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے یاد رکھیے، یہ پیغام لے جائیے یہاں سے، اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے پہلا کام گھریلو دینی تربیت۔ ماں باپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا اس پر محنت کرنا ہے، گھریلو دینی تربیت۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی بچیوں کو بچپن سے دین سے واقف کرانے کا اہتمام، ان کو علم دین سے آراستہ کرانے کا اہتمام۔ آج یہ بچیاں جو بخاری شریف
کہ आखिरी हदीस पढ़ रही हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि ये बच्चियां असली तालीम से भी जुड़ी हुई हैं और उसके साथ जो है आलिमा बन रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है ये बच्चियां यहाँ से निकलकर अगर और तालीम जारी रखती हैं तो इंशाअल्लाह ये ईमान का सौदा नहीं करें, ये ईमान का सौदा नहीं करें। मैं जो है आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज करूंगा, अपनी बेटियों को असली तालीम दिलाइए। सबसे पहला काम तो क्या करना है, घरेलू दीनी तरबियत। दूसरा काम बचपन से अपनी बच्चियों को दीन से, खुदा व रसूल से, अकीदों से और दीन की और ईमान की कदर व कीमत से वाकिफ करा। और तीसरा काम मेरे भाइयों क्या है, अपनी बच्चियों को असली तालीम दिलाइए, लेकिन 10वीं तक या ज्यादा से ज्यादा इंटर तक। उसके बाद आप अपनी बच्चियों को दीनी मदरसों में दाखिला दिलाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तालीम एक रास्ता है इर्तिदाद पर जाने का आज के दौर में, इसलिए कि मखलूत निजाम तालीम है, हर जगह को एजुकेशन है। आप अपनी बच्चियों को महफूज का मकाम पर महफूज कॉलेज में असली तालीम दिला सकते हैं, पर्दे के साथ इजाजत है, लेकिन ऐसा महफूज कॉलेज, ऐसे महफूज तालीम गाहें जहां को एजुकेशन ना हो, गंदा माहौल ना हो, बेहयाई का माहौल ना हो, ऐसा बहुत कम है। तो इसलिए इसका हल क्या है, अपने बच्चियों को 10वीं तक इंटर तक पढ़ाइए और पूरे एहतमाम के साथ पढ़ाइए और बचपन में उनको गैरों के स्कूलों में ना पढ़ाइए, कॉन्वेंट में मशनरी स्कूलों में मत पढ़ाइए, अपने मुसलमानों के स्कूल में पढ़ाइए। आज हमारे शहर में एमएस की शक्ल में और दीगर जो है ना स्कूल्स हैं, हमारे जहनों में ये बैठा हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम स्कूल है वो कभी मेयारी नहीं हो सकता। जो जितना रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है वो ये जहन बनाया हुआ है कि मुस्लिम स्कूल अगर है तो वो तालीम वहां अच्छी नहीं होती। ये हमने जहन में बना रखा, ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों बुजुर्गों। अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूलों में दाखिला मत दिलाइए, खुद आप स्कूल खोलिए। अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह ने दौलत दिया है, सरवत दिया, वो आगे आए और स्कूल कायम करें। स्कूलों के अंदर दीन हो, स्कूलों के अंदर दीनी तरबियत हो, दीनी माहौल हो और बेहतरीन मेयारी जो है ना असली तालीम भी हो। ऐसे स्कूलों में अपनी बच्चियों को तालीम दिलाइए और मखलूत माहौल से अपनी बच्चियों को बचाइए। आखिर उन माँ बाप को क्या हो गया कि वो अपनी बच्चियों को कॉल सेंटरों में मुलाजमत के लिए भेजते। कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर ईमान की जो है ना, ईमान के बिकने का बाजार है, ईमान के तबाह होने का मकाम। कॉल सेंटरों की मुलाजमत और बड़ी बड़ी कंपनियों की मुलाजमत, जहां हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ रात गुजारती है, रात भर जो है ना यानी ड्यूटी जो है अंजाम दी जाती है, माहौल एक खास बेहयाई का माहौल वहां बनाया जाता है। ये सब कुछ जो है हम देख रहे हैं, मगर फिर भी आखिर वैसे आफत क्या आई, घर में फाका पड़ गया या इतने ज्यादा जो है ना मोहताज हो गए कि बच्चियों की जो है ना कमाई से जो है फायदा उठाना चाहते हैं। इस्लाम में मेरे भाइयों, इस्लाम में कमाना मर्द का काम है, औरत का काम घर के अंदर का। घर के अंदर की जिम्मेदारी ये औरतों की है। बच्चियों को मुलाजमत पर लगाना ये किसी दीनदार मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसी मुलाजमत जैसे स्कूल की मुलाजमत है या महफूज मकामात पर कि जहां हमारी बच्चियां महफूज रहे, तो वैसी जगह कराई जा सकती है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में और कॉल सेंटरों में ईमान का सौदा जहां होता हो, जहां हमारी बच्चियों का ईमान हमेशा खतरे में रहता हो, वैसी जगह अपनी बच्चियों को मुलाजमत दिलवाना और आखिरकार अपनी बच्ची जब जो है ना माहौल से मुतासिर होकर ईमान से हाथ धो बैठे तो तब जो है ना अफसोस करना, ये बहुत बड़ी हमाकत है। तो मेरे अजीजों, इसके साथ साथ इस इर्तिदाद के फितने से बचने के लिए क्या करना है मेरे भाइयों, निकाह को आसान करना है, घोड़ा जोड़े की लानत खत्म करना है और शादी के अंदर जो मुसरिफाना और फजूल खर्चियां जो होती हैं, जिसके अंदर लाखों रुपए लगाए जाते हैं और मुतवस्सित लोगों के लिए अपनी बच्चियों का निकाह कराना मुश्किल हो रहा है और निकाह में ताखीर की वजह से भी इर्तिदाद का सैलाब फैल रहा है, तो उसके खातिर निकाह को आसान बनाने की मुहिम चलाई और अपनी बच्चियों के ईमान को बचाने के लिए नौजवानों को आगे आना है और ये बताना है
کہ ہم بغیر مطالبے کے نکاح کے لیے تیار ہیں، ہم شریعت کے مطابق نکاح کریں گے، سادہ سیدھا ہم نکاح کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جیسی کتاب جو ہے انہوں نے لکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بے حد جو ہے مقبولیت عطا فرمائی۔ امام بخاری کی یہ جو بخاری شریف ہے، اس کی خصوصیات، اس کے جو ہے نا امتیازات حد شمار سے باہر ہیں۔ امام بخاری نے وحی کے بیان سے کتاب کو شروع کیا، اس کے بعد نیت والی حدیث لے آئے، اور پھر آخر میں جو باب انہوں نے لایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور ان لوگوں کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے۔ یہ باب امام بخاری نے آخر میں لایا، گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ہمارا عمل وحی کے مطابق ہو اور عمل کرنے والے کی نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، تو ایسے عمل میں وزن پیدا ہوگا، اور جب قیامت کے دن یہ عمل جو ہے نا تولا جائے گا تو بہت وزنی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اعمال میں وزن اخلاص سے آتا ہے، اعمال میں وزن اتباع سنت سے آتا ہے، اور اعمال میں وزن جو ہے دل کی صفائی اور پاکیزگی سے آتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے کیا کیا؟ وحی کا عنوان شروع میں لائے، اس کے بعد نیت والی حدیث کو لے آئے، اس کے بعد اخیر میں کون سا باب لائے؟ اخیر میں لائے اعمال کے تولے جانے والا باب، اور اس باب میں امام بخاری فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور انسانوں کے اقوال وہ بھی تولے جائیں۔ ہم اپنی زبان سے جو باتیں کہتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو بھی تولا جائے گا۔ اس لیے زبان کھولنے سے پہلے ہم جو سوچیں کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ بات میرے لیے وبال بن جائے۔ زبان قینچی کی طرح چلانے کی چیز نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر جو ہے بہت سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب آخر میں لایا، اور پھر اس باب میں جو حدیث امام بخاری لائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں یہ حدیث لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اللہ کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ بہت سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، مگر اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ذکر کے کلمات ہیں، اور یہ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کل ان کا ثواب تولا جائے گا تو بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت چھوٹے کلمات ہیں، بہت جو ہے نا مختصر ہیں، مگر ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہر مومن کو روزانہ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ کم از کم تیسرا کلمہ، روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان کو اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے۔ ذکر دل کے زن کو دور کرتا ہے، اور ذکر سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور ذکر کے نتیجے میں دل کے اندر جو ہے نا اعمال کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور دل کی روحانی بیماریاں جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ امام بخاری نے پہلی کتاب کتاب الایمان لائی، اور آخری کتاب کتاب التوحید لے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مسلمان کے نزدیک ایمان اور توحید کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارا آغاز بھی ایمان اور توحید سے، ہمارا اختتام بھی ایمان اور توحید پر۔ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے ایمان کے بول کان میں بولے جاتے ہیں، اور جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کلمے کی موت مجھے مل جائے۔ آغاز بھی جو ہے نا توحید، اور اختتام بھی توحید۔ اس لیے یہاں سے ہم سب جو ہے ایمان کی حفاظت کا سبق لے کر جائیں، اور ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا عزم لے کر یہاں جائیں۔
جو तालिबात जो है माशाअल्लाह ये आलिमियत की तकमील कर रही हैं, मैं उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। इकराम का ये मामूल रहा है कि हदीस के दर्स के दौरान पढ़ने वाली तालिबात को और तलबा को हदीस की इजाज़त देने का अहतमाम हुआ करता है। और ये आजिज़ जो है बुखारी शरीफ और बुखारी शरीफ पढ़ा है मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शेख हसीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मौलाना फ़खरुद्दीन मुहद्दिस दारुल देवबंद के भी शागिर्द थे और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के भी वो शागिर्द थे। और अभी दारुल हैदराबाद में जो मौजूदा शेखुल हदीस हैं मौलाना अंसार साहब, वो भी हज़रत मदनी के जो है शागिर्द हैं। यानी पूरे मुल्क के अंदर हज़रत मदनी के शागिर्द गिनती के बाकी रह गए, तकरीबन का इंतकाल हो चुका है। तो मुझे बुखारी शरीफ पढ़ने की सआदत जो है शेख हसीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से हासिल रही। और इसी तरह से बुखारी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस की इजाज़त का शरफ जो है एक मरतबा दारुल नदवतुल उलमा में मशहूर मुल्क शाम के मशहूर मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा तशरीफ लाए थे। तो उन्होंने तमाम तलबा को असातिज़ा को हदीस की इजाज़त दी थी और उस मजलिस में इस आजिज़ को भी शरीक होने का शरफ हासिल हुआ। तो इस तरह से वो भी, उनसे भी हमें जो है इजाज़त हासिल है। और इसी तरह से हमारे असातिज़ा में से एक शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त मुतनाज़ा बनी हुई है, लेकिन बहरहाल उनकी काबिलियत का इनकार नहीं किया जा सकता, मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी। उनसे भी बुखारी शरीफ पढ़ने का जो है एजाज़ जो है हासिल हुआ। और उसके अलावा मुस्लिम शरीफ इस बंदे ने जो है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल हैदराबाद के सदर मुफ्ती रहे हैं, बल्कि मुल्क के चंद मुफ्तियानी किराम में उनका शुमार है, उनसे मुस्लिम शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल हुई। और इसी तरह से हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी साहब के दामाद हैं हज़रत मौलाना ज़करिया संबली साहब, उनसे भी जो है दारुल नदवतुल उलमा के अंदर मुस्लिम शरीफ पढ़ने की मुझे सआदत हासिल रही है। और अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान रहा। तो मैंने 3 असातिज़ा किराम से सिहाए सित्ता पढ़ा है। तो उन तमाम की तरफ से मैं जो है इन तालिबात को हदीस की इजाज़त देता हूँ। अल्लाह ताला इन तालिबात के फैज़ को आम फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से जो है ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सिलसिले में जो प्रोग्राम हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया है। हर साल कुर्बान पर कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वालों को तरगीब दी जाती है। मदारिस में, मकातिब में, खानकाहों में यह माहौल लगा हुआ होता है, लेकिन कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े मुश्किल से ट्यूशन अरबी लेते हैं। तकरीबन वो हमें 80% जो वो भी नहीं लेते इस वजह से कि भाई नंबरात कम हो जाएंगे पढ़ाई में, स्कूल के कॉलेज के नंबरात में कमी हो जाएगी, इसलिए जो है वो भी तालीम हासिल नहीं करते। बाद में देखेंगे उसके बाद तो चुड़ों की तरह बाहर चले जाएंगे, उसके बाद हमारे हाथ में लगने वाले नहीं, और बात का वो बात नहीं रह जाता है। लेकिन इस दरमियान में जो बच्चे माशाअल्लाह, जिनके माँ बाप, जिनके सरपरस्त मकातिब से, मदरसों से, तालीम से, घर के अंदर या घर के बाहर मकतब में इंतजाम में लगते हैं, इनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है ऐसे लोगों के लिए। और इसलिए हमने एक तकरीर सामने रखी है हज़रत मौलाना सैयद अहमद वनीस नदवी साहब के सामने भी, हज़रत बड़े आलिम साहब के सामने भी। उन्होंने बहुत सराहा 6 महीने में, साल में एक मरतबा हर 6 महीने में कॉलेज को और स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए क्विज़ के तौर पे एग्ज़ाम रखा जाए। 3 महीने मौका हो, फ्री ऑनलाइन की तालीम भी हो इनको, और उसके बाद भी इंशाअल्लाह ये मसाइल से पूरे वाकिफ हो जाएंगे। तो उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात के अनवान भी हुआ था। दीनियात का अनवान ये है बचपन से 55 तक की जो मसाइल, शरई मसाइल है, सुन्नतें हैं, आदाब ज़िंदगी है, इन सब चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल प्रोग्राम हुआ, खम्मम में हुआ, हैदराबाद में भी हुआ। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की किताब जो अमली तौर पे
رمضان کو گزارنا چاہیے. سلمان پہ کتابچہ تیار ہوا تھا. اس میں بھی الحمدللہ کھمم اور حیدرآباد کوتاگورم اور دیوبند میں بھی الحمدللہ اس مرتبہ ایگزام کا پروگرام منعقد ہوا. وہاں پر بھی انعامات سے نوازے گئے. ان 3 مقامات پہ بھی الحمدللہ انعام اول 5000، انعام دوم 3000، انعام سوم 1500 اور ترغیبی انعام 500 دیے گئے میڈل کے ساتھ. الحمدللہ اوپر میڈلس رکھے ہوئے 2 میڈلس لے کے آئے، اوپر 1 میڈل لے کے. تو اللہ بلا کسی قافلے کے انعام اول جو اس مرتبہ آئے ہیں ہمارے ادارے کی بھی طالب ہیں، جز وقتی طالب ہیں. اور اس پروگرام میں خاص یہ رکھا گیا رمضان کوئز میں جس میں کوئی حافظ طالب علم نہیں، کوئی عالمہ نہیں جو عالم کورس کر رہی ہوں. یہ صرف اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے خاص رکھا گیا ہے. تو ہمارے اس محلے کے ہی ہے سید عبد المحیط بن سید مختار صاحب، وہ تشریف لائیں. استاد محترم حضرت بڑے عالم صاحب سے اپنی سند حاصل کرے. 5000 نقد انعام ہے اور سرٹیفکیٹ ہے میڈل پہ آپ کو دیا جائے گا. دوسرا انعام اوپر طالبات ہیں بابا نگر کے ہیں، نام اوپر ہی موجود ہے. جو اوپر جو معلمات ہیں ان سے ادارے کے نام سے ایک میڈل بھی بنایا گیا تاکہ بچوں کے اندر اچھی ترغیب بھی ہو. اور تیسرا انعام ہے شیما کے نام سے جو ملے پلی کی رہنے والی ہے، 1500 انعام ان کو دے. اور ترغیبی انعام مہی بنت اصغر ہے، وہ اوپر جو معلومات ہیں ان کے ہاتھ سے دلوا دیں. اور دوسرا ترغیبی انعام ہے رمیزہ، ان کو بھی صدر معلومات سے انعام دلا دے. اوپر محمد ریان، جہاں کہیں وہاں تشریف لائیں. محمد ریان، محمد فراز، انہوں نے بھی الحمدللہ کیونکہ ان بچوں کے اندر بھی شوق ہو ان کے لیے بھی الحمدللہ اہتمام کیا گیا. حضرت مولانا سید احمد عمر صاحب سے طلب. محمد امجد، حافظ عبداللہ صاحب نے رفتار محترم سے حاصل. عبد المجید، وہ اپنا انعام مفتی عبدالرؤف خان صاحب سے حاصل کیا. محمد مبشر احمد، محمد مبشر احمد، محمد مبشر احمد جہاں کہیں وہ تشریف لائے مولا حوش خان صاحب سے اپنی سند حاصل کر لو. الحمدللہ اسی سندوں کی تقسیم کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پر پہنچ رہا ہے. امید ہے جو طالبات 4-5 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو عملی میدان ملا ہے، اگرچہ کہ الحمدللہ کوشش یہی ہے ہر وقت ہر آن ہر لمحہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو عملی مشق کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے. اور حفظ قرآن پڑھنے والے بچوں کو بھی الحمدللہ آمدہ رکعت نماز میں ہی سننے کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ تراویح میں کھڑے ہوں تو روانگی کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ان کا معمول بن جائے. اور امید ہے انشاءاللہ یہ طلباء و طالبات جو نصیحتیں ہوئی ہیں نصیحتوں کو کیونکہ اکابر حضرات علماء نے بہت اہم اور قیمتی نصیحتیں کی ہیں. ہماری بھی یہی نصیحت ہے اگرچہ کہ خواہش ہو رہی تھی لیکن وقت کی تنگامنی ہے. اور اسی لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے اور گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے ادارے کے اپنے آپ حضرات دعا فرمائیں. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو نظریات عام طور پر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے تو حفاظ علماء کے سلسلے میں انشاءاللہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت جب اس وقت بڑے مجالس میں مکاتب خانقاہوں میں جو ماحول لگا ہوا ہے کہ بچوں کو دین اور دنیا کی دونوں تعلیم سے وابستہ آراستہ کیا جا رہا ہے. اصل میں زمانے قبل سے پہلے مدارس کے اندر مکاتب میں انگریزی تعلیم کو اس لیے شامل نہیں کیا جاتا تھا. جب شامل کیا گیا تو بچے فارغ ہونے کے بعد دنیاوی امور دنیاوی کاموں پر زیادہ توجہ دے رہے تھے.
تو جو اصل جو ہمارا مقصد ہے دین مزید کو آگے پہنچانا، آگے پھیلانا دین اسلام کو، یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ 90% بچے الحمدللہ ہمارے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور 10% بچوں میں سے 8% بچے جو ایسے ہی آوارہ پھر رہے ہیں، جن کی تربیت نہیں، بولنے والا سمجھانے والا نہیں، ان میں 2% بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں۔ اب ان 2% بچوں کو بھی ہم بولیں گے نہیں انگریزی تعلیم ضروری ہے، ہاں تعلیم تو ضروری ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے کہ بچے فارغ ہونے کے بعد جو کمپیوٹر سیکھے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جو دنیاوی ڈگری حاصل کیے ہیں، وہ اسی خدمت میں لگ جائیں۔ اب 100% میں 2% بچوں میں بھی 10% بچے دنیاوی ڈگریوں میں کالجوں میں اگر لگ جائیں گے، وہ مدارس میں خدمت کون کرے گا؟ پھر مدارس میں خدمت نہیں ہوگی تو امام ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تقوی والے لوگ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ علماء کہاں سے ملیں گے؟ بہرحال سمجھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، ماحول کے لیے تعلیم تو ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں مدارس میں دین کی تعلیم ہونا، مدارس میں دنیاوی تعلیم ہونا ضروری ہے، اس کارے کو تھوڑا سا پلٹ دیں گے کہ جہاں پہ ہمارے اسکول کالجز سے وہاں دینیات اگر قائم کر دی تو کافی ہے، دینیات اگر قائم کر دے تو یہ کافی ہے۔ بس سوچ فکر ہمارے اکابر کیے ہیں کہ بچہ دیندار بن جائے، سمجھدار بن جائے۔ بہرحال دوسرا اعلان یہ ہے انشاءاللہ اگلا تو اس کا پروگرام رہے گا اذان اور نماز کا سلسلہ۔ اذان اور نماز عملی مشق امتحان ہوگا، اس کے بعد پھر مظاہرہ ہوگا سب کے درمیان میں، اور اس کے بھی آن لائن فری کلاسز چلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کی چھٹیوں کی تعطیل کا جو موقع ہوگا اسی موقع پر اس کا اعلان کیا جائے گا 3 مہینے قبل، تاکہ آپ حضرات کو اس کی سہولت ہو جائے۔ دعا فرمائیں آپ حضرات۔ ادارے کے لیے الحمدللہ زمین لی گئی ہے عبداللہ پور میں، جہاں بریلین کالج ہے، الحمدللہ کام شروع ہو رہا ہے، زمین کی حفاظت کا کام فی الوقت شروع ہوا ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، ادارہ وہاں منتقل ہونے والا نہیں، ادارہ جہاں ہے وہی رہے گا، اور وہاں جو بچے رہیں گے 5th کلاس کے بعد انشاءاللہ 10th تک وہاں پہ نصب رہے گا، شعبہ حفظ کے ساتھ اور انگریزی کے ساتھ۔ جو کالج میں وہاں پہ جو بچیاں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے الگ ہال بنایا جائے گا، تاکہ ان کو بھی 1 گھنٹہ دین سیکھنے کو ملے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں۔ چند منٹ میں جناب عبدالرؤف خان صاحب، مفتی عبدالرؤف صاحب جو تمام سے تشریف لائے ہیں، چند قیمتی باتیں آپ سے سنیں گے، اس کے بعد حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مزید کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ابھی ہمارے اکابر نے جو باتیں آپ ہم سب کے سامنے رکھی ہے، بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً بس اس وقت اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمارے اکابر راتوں میں سجدوں میں گر کر اللہ کے سامنے اور دن میں جب بھی جہاں موقع ملا لوگوں کے سامنے یہی بات پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے، اچھی سے اچھی پڑھائی پڑھوائیے، لیکن پہلے مومن اور مسلمان بنائیے، پہلے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھائیے۔ سب سے پہلی چیز ہے، یہ 3 چیزیں آج ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے، ہر گھر کے اندر ماں باپ کثرت کے ساتھ یہ پیغام دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اور دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت کہ ہماری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی ہے، اور تیسری چیز ہے عقیدہ آخرت، ایک دن مرنا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، امیر کو جانا ہے، غریب کو جانا ہے، حیثیت والے کو جانا ہے، بے حیثیت والے کو جانا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اصل فکر تو آخرت کی فکر، قبر کی فکر، وہاں کے بارے میں کوشش کرنا ہے۔ یہ پیغام ہمیں بچے بچے کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی کی فکر میں یہ ادارہ مدینۃ العلوم والبنات، جس میں انگریزی پڑھائی، دینی تعلیم دونوں کی کوششیں کی جا رہی ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ مولانا ہدایت علی صاحب کو بڑی فکریں کرتے ہیں یہ یہاں بھی، اور چونکہ آپ کا وطن کھمم ہے اور پھر مستقل طور پر وہاں پر بھی فکریں، اور یہاں پر دونوں جگہ پر بھی آپ کی مسلسل فکریں چل رہی ہے۔ بس آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا۔
اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ان بڑوں کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ادارے کی شاخیں بھی ہیں الحمدللہ تمام کے اندر آن لائن تعلیم چل رہی ہے وہاں پر بھی. اور اس کے بعد تلم پاڑ اس کے آگے ایک ایڑولی علاقہ ہے جہاں بس صافی پارکوں کی سہولت بھی نہیں ہے اور بس جگہ ہے. وہاں پہ الحمدللہ مستقل مسجد کے بازو زمین لی گئی ہے اور وہاں پہ الحمدللہ کام چل رہا ہے. اور اداروں کے اندر بھی فرسٹ کلاس تک تعلیم کا نظم ہے انگلش میڈیم اور شعبہ حفظ ہے شعبہ عالمیت اور مومنات بھی. مومنات کے الحمدللہ 3 کلاسز چل رہی ہیں جو ادارے کی نگرانی میں جو طالبات ابھی فارغ ہو رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ مومنات کورس چلا رہے ہیں 2 سالہ مومنات کورس تجوید کورس بھی چلا رہی ہے 4 مہینے. تو الحمدللہ وہ ادارے کی نگرانی میں وہ بھی چلا رہی ہیں. امید ہے آپ حضرات دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. اس طریقے سے انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا. اور جو باتیں ابھی آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں کہ بچے کو پہلے مومن بنائے اس کے بعد جو کچھ بنانا ہے بنا دیں. بچے کو عمر سے آنے کے بعد ہم مطمئن ہوتے ہیں چلو گاڑی چلانا اس کو آ گیا ہے اب تو ذرا اطمینان ہو گیا. بچہ مومن بن گیا ہے چلو کہیں بھی جائے گا تو ایمان صحیح سلامت لے کے آئے گا. تو اس کی فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. محمد انس بنت افتخار وہ تشریف لائے اپنی سند جو ہے میرے والد محترم جناب الحاج شیخ جامعہ صاحب سے حاصل ہے. بڑے آپ کے لیے ہمارے والد محترم نے اپنی طرف سے زمانے کا نظم کیا ہے تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے خواتین سے بھی حاضرین سے بھی گزارش ہے کھانا تناول فرما کر ہی جائیں. اور وہ آپ نے سنا ہوگا بیانوں میں 10 میں تو بات چلتی ہے میدان جہاد میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں 1 رکعت کی. تو اسی طریقے سے ایک جماعت آنے پہ تناول فرماتے رہیں گے تو ایک جماعت میں آپ انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اس کے بعد آپ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر علينا السلام وتقبل دعوانا والسلام عليكم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من ذلك النار. اللهم احفظنا من ولايتنا وعذاب النار. يا رحمة الله معافى يا رحمة الله إلى أن تدري تمام ربنا استعافا تمام بريك ونبان الله الله جل وعلا إلى هذا خاتم بالخير فرما إلى بعض الكون إلى بعض ما بيعرفنا آج ہمارے پورے بارے مسلمانوں پر اے اللہ جو بات سے ڈھاکہ ڈال رہے اے اللہ فتنوں سے اللہ کا معاملہ فرما. آج مسلمانوں کو اطلاع کے لیے بہت کوشش جاری ہے. اے اللہ سارے مسلمان ہماری ماں بہنیں اور ہمارے سارے مدد جوان اور بچیاں تمام کے تمام اے اللہ اسلام پر جگہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان باتوں سے معاملہ فرما جہاں بھی مدارس ہیں اللہ کو بھی ان کا قبول فرما. خاص طور پر اللہ جو بگارہ مدینہ کو لوگ بنا اے اللہ اس کو بھی ان کا قبول فرما. اور وہ جو کامل ہو رہی ہے اللہ تو اس کامل کے ساتھ قدر و کا معاملہ فرما. اب جو بچے جو خوش قسمت طالبات اور طلبا جو اس کی ہیں اللہ کو پورا عالم اور بچے بنا کر خوب کی خدمت کے اللہ کو فائدہ فرما دے. جو بچیاں اللہ فارغ ہو رہی ہیں اللہ وہ ہماری ماں بہنوں کی خدمت کے لیے اور جہاد کو کرنے کے لیے فکر کرنے اور ان کا پورا وقت اللہ دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی بچیاں فارغ ہو رہی ہیں اللہ پر بھی کام کرنے اور تمہیں جہاد اور رسومات کو اے اللہ اس کو کرنے کے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے بہت سے ہمارے بھائی صبح سے اے اللہ آج سے قرآن شریف کی نسبت اور بخاری اور جو مدد پر جمع ہو کر آج بہت سی باتیں سنے ہیں اے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. جلدی بھی قبول فرما. ہماری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید احمد منیر ندوی نقشبندی صاحب دام برکاتہ حضرت مولانا آپ کی بڑے عالم صاحب اور دیگر علماء کرام کا اپنی مصروفیات کے باوجود بھی یہاں تشریف لائے. الحمدللہ جو زمین لی گئی ہے جناب فیروز سلیم صاحب یہیں پر تشریف فرما ہے آپ کی سرپرستی میں اور جناب عبدالحکیر علیم سلیم حکیم آباد کے عبدالعلیم صاحب الحمدللہ اور شہری کے بڑے ذمہ دار بھی ہیں سرپرست بھی ہیں. 2 حضرات کی نگرانی میں کام شروع بھی ہوا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ حضرات کا بھی ہماری ماں بہنوں کا اور معلمات کا ادارے کے طلباء